وہ جب گنبد گرا تھا اور جب مینار ٹوٹا تھا، سیاست کی طوائف جب تیرا معیار ٹوٹا تھا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم اس سے پہلے بتا دوں، آج سے ٹھیک 31 سال قبل 6 دسمبر 1992 کو کچھ شرپسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ بابری مسجد کی روایت پر 4 لائنیں سنیے۔ تجھے بھولے نہیں ہیں دل کی بستی میں بساتے ہیں، تجھے بھولے نہیں ہیں دل کی بستی میں بساتے ہیں، کہ خوابوں میں بھی تیرے ممبر و محراب آتے ہیں۔ اتنا قرب کس نے بھر دیا ان چھوٹی کلیوں میں، کہ بچے کھیل میں بھی بابری مسجد بناتے ہیں۔ چلیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وہ جب گنبد گرا تھا اور جب مینار ٹوٹا تھا، وہ جب گنبد گرا تھا اور جب مینار ٹوٹا تھا، سیاست کی طوائف جب تیرا معیار ٹوٹا تھا، سیاست کی طوائف جب تیرا معیار ٹوٹا تھا، حکومت کرنے والا صاحب کردار ٹوٹا تھا، بھروسہ میرا اس دن تو ہزاروں بار ٹوٹا تھا، بھروسہ میرا اس دن تو ہزاروں بار ٹوٹا تھا۔ یہ بے شرمی کا منظر ملک میں لاکھوں نے دیکھا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وفا کی پیار کی پہچان کے سینے پہ مارا تھا، محبت والے ہر انسان کے سینے پہ مارا تھا، وہ گنگا جمونی یکجہتی کا سنگم ختم کرنے کو، جو خنجر تم نے ہندوستان کے سینے پہ مارا تھا، جو خنجر تم نے ہندوستان کے سینے پہ مارا تھا، اسے چھلنی ہوئے سینے کے سوراخوں نے دیکھا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھا تھا، یہ بے شرمی کا منظر ملک میں لاکھوں نے دیکھا تھا۔ بہت طوفان تھے سینے میں پر چپ رہ گئے ہیں ہم، زباں خاموش تھی اشکوں سے سب کچھ کہہ گئے ہیں ہم، زباں خاموش تھی اشکوں سے سب کچھ۔ دوستو بابری مسجد پر عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بادشاہ اکبر کو کس نے تباہ کیا تھا؟ کاش کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہو۔ اکبر نہایت نیک صالح اور سعادت مند لڑکا تھا۔ نو عمری میں وہ علماء و مشائخ کا بڑا قدردان تھا، علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ان کے سامنے 2 زانوں بیٹھتا تھا،
پھر ایک وقت آیا کہ اس نے علماء کی مجلسیں لگانی شروع کی اور کہا کہ میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، آپ حضرات تشریف رکھیے اور علمی مسائل پر گفتگو کیجیے، میں خاموش بیٹھ کر سنوں گا۔ مگر وہاں علماء کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، آپسی بحثیں اور اختلاف شروع ہو گیا کہ تم جاہل، تم فاسق اور تم کافر۔ ان علماء کو دیکھ کر اکبر نے دین ہی کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف برہمن طاقت لگی ہوئی تھی، وہ بہت شائستہ اور مہذب انداز سے گفتگو کرتے تھے۔ اکبر ان کی طرف کھینچتا چلا گیا اور علماء حق سے بدظن ہو گیا۔ اللہ کے بندوں، میں جانتا ہوں کہ میں آج بہت گستاخی کر رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بے حسی کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن پانی اب سر سے نہیں بلکہ چھت سے اونچا ہو گیا ہے۔ مسجد مسجد لڑائی ہے، مدرسے مدرسے اختلاف ہے، آپس میں حسد ہے۔ کسی عالم کو شہرت مل جائے تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کسی عالم کا نام پوسٹر میں پہلے آ جائے تو ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الفیوز الکبیر میں صاف لکھا ہے کہ اگر یہودیوں کو سمجھنا چاہو اور یہودی مزاج کو دیکھنا چاہو تو علماء 100 کو دیکھ لو۔ علماء کے اندر وہی بیماریاں ہیں جو یہودیوں کے اندر تھیں، وہی تکبر، وہی حسد، وہی جماعتی غرور اور تنگ نظری۔ اور عیسائیوں کو سمجھنا ہو تو مزاروں کے مجاوروں اور پیروں کے صاحبزادوں کو دیکھ لو۔ حضرات علماء، ہم بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح راستہ پر چل رہے ہوتے تو آج اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہم اس ملک کے سماجی نظام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں کا سماجی نظام جزیرہ عرب کی طرح ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی اور آخر میں پھر دہراتا ہوں، یہاں سالوں سے اکثریت اور اقلیت کا لفظ دہرایا جا رہا ہے۔ اتنی مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ ہم سب کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہم بالکل اقلیت ہیں، مسکین و محتاج ہیں، صدقہ و خیرات کے مستحق ہیں۔ اللہ کے بندو، کس نبی کو اپنے زمانے میں اکثریت ملی تھی؟ صحابہ کرام اقلیت میں تھے یا اکثریت میں؟ اور بدر میں فتح کس کو ملی، اکثریت کو یا اقلیت کو؟ اور اگر ماضی کی مثالیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو موجودہ مثالوں کو دیکھ لو، افغانستان کو دیکھ لو، فلسطین کو دیکھ لو۔ دنیا میں سب سے غریب قوم ہے افغانستان، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا، اس قوم کے جوانوں نے، شہریوں نے، دیہاتیوں نے اور ایک ایک فرد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ جھکیں گے نہ بکیں گے۔ دنیا کی 3 بڑی طاقتوں کا قبرستان بن گیا وہ ملک۔ برطانیہ نے حملہ کیا، مدتوں لڑائی لڑی، بھاگنا پڑا۔ روس نے حملہ کیا، زبردست لڑائی لڑی گئی، لیکن بھاگنا پڑا۔ اور پھر آخر میں امریکہ بہادر تو جوتے چپل چھوڑ کر بھاگا۔ ان واقعات سے عبرت لیجئے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ صرف مسلمان نہیں کچھ اور ہیں۔ تم یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مگر ایمان ابھی تمہارے اندر داخل نہیں ہوا۔ تم اسلام میں آئے ہو، اسلام تمہارے اندر نہیں آیا۔ اسلام اگر تمہارے اندر آیا ہوتا تو حوصلہ تمہارے اندر آیا ہوتا، تم بہادر بھی ہوتے اور سمجھدار بھی ہوتے۔ تم اپنے قائدین سے پوچھتے کہ حضرت یہ غلامی کب تک چلے گی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔